آسمان کے دروازے، رحمتوں کے دروازے، جنت کے دروازے اللہ نے کھول دیے۔ اب کون سا بہانہ ہے انسان کے پاس کہ روزہ نہ رکھے؟ تو کتنا بڑی فضیلت ہے روزہ داروں کے لیے کہ اللہ کے رسول نے کتنا تک فرمایا کہ اللہ ان کو قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے دسترخوان لگوا کر ان کو دعوت کھلائیں گے۔ تو روزہ بہت بڑی نیکی ہے اور اتنا بڑے فضائل رکھتا ہے روزہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور اللہ سے پر امید ہو کر، ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کی پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ، ایک روزے سے اللہ نے سب گناہ معاف کر دیے۔ چھوٹے گناہ معاف ہو گئے، بڑے گناہوں سے بندہ توبہ کر لے تو سارا جسم گناہوں سے پاک ہو جائے گا، سارے اعمال صاف ہو جائیں گے۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ کوئی بندہ نہ چھوڑے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں یار اگر رمضان میں نہیں رکھیں گے تو بعد میں رکھ لیں گے۔ بھئی بعد میں اللہ توفیق نے دیں یا نہ دے، ابھی تو موقع ہے رکھنے کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا مہینہ عطا فرمایا ہے جس میں اللہ نے شیاطین کو بند کر دیا ہے، آسمان کے دروازے، رحمتوں کے دروازے، جنت کے دروازے اللہ نے کھول دیے۔ اب کون سا بہانہ ہے انسان کے پاس کہ روزہ نہ رکھے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے فضائل جو بیان فرمائے، یہاں تک کہ فرمائے ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، اب روزہ رکھنے کے ساتھ سارا دن انسان کا معدہ خالی ہے، اس سے ایک بدبو نکلتی ہے، ہوا نکلتی ہے، ایسی گیس نکلتی ہے، ایک بندہ خود محسوس کرتا ہے کہ میرے معدے سے غلط ہوا نکل رہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدبو، یہ گیس جو منہ سے نکل رہی ہے، اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ اب روزہ نہیں رکھتے، اچھے خاصے صحت مند ہیں، اب یہ اللہ تعالیٰ کا قہر نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ ایک بندہ صحت مند ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی روزہ نہ رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ قضا کر دیا، صرف ایک روزہ قضا کر دیا، تو اس کے ثواب کو پانے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سارا سال روزے رکھے، پھر بھی اس رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ ایک مسئلہ ہے، قضا کی صورت میں ایک روزہ رکھے گا قضا ہو جائے گا، لیکن جو اس کا ثواب اس نے ضائع کیا ہے تو اس کو وہ ثواب نہیں مل سکتا اگرچہ پورا سال روزے رکھے۔ اب اس سے بڑی ایک فضیلت میں آپ کے سامنے عرض کروں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اب حساب و کتاب ہو رہا، لوگ پریشان ہیں، نفس و نفسی کا عالم ہے، کچھ لوگوں کے لیے اللہ کے عرش کے نیچے ایک دسترخوان بچھایا جائے گا۔ اب دسترخوان ہے، اس پر پھل فروٹ رکھے ہیں، کھانے رکھے ہیں، اب یہ لوگ کھا رہے ہیں مزے سے۔ اب وہ حساب کتاب میں پھنسے ہوئے لوگ پوچھیں گے، سوال کریں گے، یار یہ عجیب لوگ ہیں، ہم پھنسے ہوئے ہیں، اب یہ کھانا کھا رہے ہیں مزے سے، اسے کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، انہیں پریشانی کوئی نہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، کون لوگ ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا یہ روزہ رکھنے والے ہیں، یہ روزہ رکھتے تھے، اپنے آپ کو پیاسا بھوکا مارتے رہے، اللہ کے احکامات کو نہیں توڑا، انہوں نے روزہ رکھا، تم نے روزہ نہیں رکھا۔ تو کتنا بڑی فضیلت ہے روزہ داروں کے لیے کہ اللہ کے رسول نے کتنا تک فرمایا کہ اللہ ان کو قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے دسترخوان لگوا کر ان کو دعوت کھلائیں گے۔ تو اس سے بڑی اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے ہم روزہ رکھیں۔ اور ایک اور حدیث یاد آ گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ اب قرآن کہے گا اے اللہ اس کو میں نے رات کو سونے سے جگایا، سونے سے منع کیا، مجھے یہ پڑھتا رہا، نفلوں میں ایسے پڑھتا رہا۔ اور اسی طرح روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو دن کو کھانے پینے سے، خواہشات کے پورا کرنے سے روک کے رکھا۔ یہ دونوں شفاعت کریں گے اللہ کے سامنے، تو اللہ ان کی شفاعت کو، سفارش کو قبول کر لیں گے۔ تو اس لیے روزہ کبھی قضا نہ کریں، اللہ نے بڑا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ نے جتنا اعمال بھی بتلائے ہیں، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنا اعمال ہیں، فرمایا یہ کام کرو اس کا بدلہ تمہیں دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے بدلہ دلوایا کہ فرشتے بدلہ دیں گے، نماز کا بدلہ، اور اسی طرح حج کا بدلہ، زکوٰۃ کا بدلہ، مختلف نیک اعمال کا بدلہ۔ لیکن جب روزے کا معاملہ آیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ادا کروں گا۔ اب سارے راستے ہٹا دیے، اب یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہے، خاص تعلق ہے جو اللہ نے قائم کیا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ادا کروں گا۔
تو اللہ کیسے خوش ہوتے ہوں گے کہ ایک بندہ سب کچھ ہونے کے باوجود، کھانا ہونے کے باوجود، پینا ہونے کے باوجود، حلال بیوی ہونے کے باوجود، پھر بھی اللہ کو دکھا رہا ہے، اللہ میں نے آپ کے لیے کھانا چھوڑ دیا، آپ کے لیے پینا چھوڑ دیا، آپ کے لیے اپنی بیوی سے الگ ہو گیا، تو اللہ کتنا خوش ہوتے ہوں گے۔ تو اس لیے تو فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ادا کروں گا۔ تو خوش نصیب ہیں وہ بندے جو رمضان کے ماحول کو دیکھ کر اس میں نیکیاں کماتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اور کیا فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آخری دن آتے ہیں رمضان کے، تو اللہ تعالیٰ بخشش کے اعلانات فرماتے ہیں، وہ بندے بخشے بخشائے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے سلامی دے رہے ہوتے ہیں، میرے بندو تم نے مجھے راضی کر دیا، میں تم سے راضی ہو گیا، آج میں تم سے راضی ہوں، تمہیں جہنم سے آزاد کرتا ہوں۔ تو اس لیے کیسا مبارک مہینہ ہے، ہم اپنے آپ کو اس میں لگائیں گے، محنت کریں گے تو اللہ ضرور فضل فرمائیں گے، ہماری بخشش کریں گے اور دنیا کے مسائل بھی حل کریں گے۔ اب ایک بندہ جب ایک مہینہ اچھی طریقے سے گزارے گا تو وہ سارا سال اس کو اچھے اعمال کی توفیق ملتی رہے گی، اس کی پریکٹس ہو جائے گی، وہ اس ماحول میں آ جائے گا۔ اب ایک بندہ سارا سال اللہ کو راضی کرے گا تو اللہ کیا انعامات دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رمضان کے سارے فضائل جان کر اس پر عمل کرنے کی، ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔